بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جی وقار گیلانی صاحب، کل بھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی چمک دمک زیادہ ہے، لیکن اب کچھ چمک دمک زیادہ ہو رہی ہے. ویسے آپ ماشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے کہہ لیں کہ خیر و برکت میں اضافہ ہو رہا ہے، نور بڑھ رہا ہے. لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کل بھی ہم نے بات کی اور شائبہ ظاہر کیا تھا کہ عمران خان کو وہ کورٹ میں پیش نہیں کریں گے، اور آج وہی ہوا. اور لوگوں کا خیال ہے کہ کروڑوں پاکستانیوں کا جو دل ہے وہ آپ نے توڑا ہے. وہ جھلک نہ دکھلا کے خان صاحب کی عوام کو وہ دوبارہ سے جیل ٹرائل کا آرڈر کر دیا گیا ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب ویسے ہی ہیں تو خوبصورت آدمی، ویسے تو کوئی بات نہیں. میرے خیال میں سیکیورٹی ریزن بھی ایک ہو سکتی نہیں ہے. وہ تو ریزن ہے، لیکن جو اب انہوں نے فیصلہ دیا ہے بائی دا وے مہتاب صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو اور عوام کو جیل ٹرائل میں ہیئرنگ میں آنے کی اجازت دی جائے. اب عوام کو کون اجازت دے گا جیل میں جانے کے لیے، اڈیالہ جیل میں؟ نہیں دیکھیں، میری بات سنیں، یہ تو کوئی مطلب کاروائی ڈالی گئی ہے میرے خیال میں عجیب سی بات ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جیل میں ہی ٹرائل کرنا ہے، ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں. ویسے ٹیکنالوجی کا استعمال ہر جگہ ہو رہا ہے، تو زوم پہ اجازت دے دیں کچھ چند درجن لوگوں کو کہ اگر وہ اس کی ہیئرنگ سننا چاہتے ہیں. ویسے تو کم از کم ویسے رپورٹرز کو تو دینی چاہیے. ہاں، لیکن ویسے خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے محبوب جو چینل تھا وہ یوٹیوب چینل ہی تھا، تو یوٹیوب پہ پوری ہیئرنگ چلا دیں تو یہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا. پی ویسے ٹی یہ آئی اچھا والے ہے، کے لیے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں کوئی حرج پی تو ٹی آئی نہیں ہے. والے خوش ہو جائیں گے بیچارے. نہیں، پی ٹی آئی والے ویسے ایک وجہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں وہ خوش ہیں، لیکن خوش ایک ہو جائیں گے ایک میں فیڈ بیک آیا ہے مجھے کہ آپ ایک دوسرے کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو آج میں اس لیے ذرا خاموش ہوں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. میرا خیال ہے زیادہ آپ ہی کی طرف یہ اشارہ ہوگا، کیونکہ میں تو ویسے ہی ڈرتا ہوں جناب کے نہیں نہیں، ایسے نہ کریں. شاہی کی جو ماہر معیشت والی باتیں ہیں ان کے نہیں نیچے دبا رہا ہوں. نہیں نہیں، تو آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے رپورٹر ہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور آپ کی باتوں کے اندر اثر ہے. لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو بات کرنے کی اجازت تو دینی چاہیے، آہستہ آہستہ میرے خیال ہے ہو لیکن جائیں گی چیزیں کیمسٹری بہتر. جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی انشاءاللہ میچ ہو ہاں، جائے گی. ٹائم لگتا ہے، ٹائم اچھا، لگتا ایک چیز جو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ہے جناب. شیئر کر دوں، اور وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. دیکھیں، اکانومی پہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو دو نمبرز ایسے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. 2 نمبر؟ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا وہ 2 نمبر وہ والا کہہ رہے ہیں. نہیں، دو میکرو اکنامک نمبرز کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے جی ڈی پی گروتھ. جی ڈی پی گروتھ بیسیکلی آپ کی جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز کے ویلیو ایڈیشن ہے مختلف سیکٹرز کے اندر، اس کو میجرمنٹ کرنے کا نام جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ ہے. جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی لاسٹ فائنینشیل ایئر کے دوران، تو اس ٹائم انہوں نے جی ڈی پی گروتھ کا جو پروویژنل نمبر دیا تھا، جو کہ 9 مہینوں کے ڈیٹا کی بنیاد پہ تھا، وہ دیا تھا 0.29 پازیٹیو. اچھا، اس ٹائم ہم جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان میں ہیرا پھیری کا لفظ استعمال کروں تو ذرا زیادہ سخت ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے نمبرز کو مالش کیا تھوڑا سا. تو جب بھی یہ نمبر پالش کے ریوائز ہوگا، پالش کرنا چاہیے تھا، مالش کر مالش کر کے ذرا اس کو ذرا اس چمکا کی چمکو کے. جی اس کی گروتھ ذرا زیادہ کر دی نا. ہاں جی اب وہ نمبر آ گیا ہے، اور وہ نمبر میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں پہلے شیئر کر جناب. دوں. پورے سال کا جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہو گیا ہے. اوہ، پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جو گروتھ کا نمبر ہے وہ 0.29% نہیں ہے، بلکہ نیگیٹو 0.17% ہے، یعنی تقریباً 0.2% نیگیٹو. اور جو لاسٹ کوارٹر ہے، لاسٹ کوارٹر میں جو گروتھ کا نمبر آیا ہے وہ نیگیٹو 2.7% ہے. اوہ، اچھا، اس سے اگلی بھی ایک بات ہے. وہ اگلی بات یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا جو پہلے کوارٹر کا نمبر آیا، لیکن آپ اگست میں چونکہ وہ آئے ہیں، جولائی پی ڈی ایم کا ہی زمانہ تھا، تو پہلے کوارٹر کا جو نمبر آیا ہے وہ پازیٹیو 2.7% ہے. تو نیگیٹو 2.1%، سوری، نیگیٹو 2.7 سے یہ پازیٹیو 2.1% رہا ہے. اور اس سال کا جو گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ 3.5% ہے. تو وہ جو ہیرا پھیری اور جو مالش کرنے کی اور پالش کرنے کی بات ہوئی تھی، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے. اب ڈار صاحب اور نون لیگ اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں، یہ تو آئندہ آنے والے
ایک نمبر اور بھی اگر یہ آخری بات میں اجازت دیں، جو خط غربت سے نیچے ہے وہ نمبر بھی اپروو ہو گیا ہے. اچھا یہ جو انفارمیشن ہم دونوں شیئر کر رہے ہیں نا، ابھی تک یہ انفارمیشن پبلک نہیں ہوئی. ایکسکلوسیو ہے، آپ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے یہ. جو پاورٹی کا نمبر ہے، غربت کا نمبر ہے، خط غربت سے نیچے جو رہ رہے ہیں، وہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا کہ 30%. 30% آپ نے وہ انڈیکیشن دی. سلائٹلی 30% سے تھوڑی کم ہے، 29 پوائنٹ سم تھنگ ہے. ہاں چلیں، اگر 5 سے اوپر ہے 30 ہو گیا، جی بٹ بالکل. اپروکسیمیٹلی وہی ہے. دیکھیں یہ ہمارے یہاں سسٹم ہے، گاڑی پرانی بہت زیادہ ہو جائے تو جب بیچنا ہو تو آپ وہ اس کو پالش کرتے ہیں، رنگ روغن کرتے ہیں، تو مارکیٹ میں کہتے ہیں جناب یہ بڑی زبردست گاڑی ہے. لیکن حکومت آئی، حکومت جس مشکل حالات میں آئی پی ڈی ایم کی، ان کی کوشش تھی کہ ہم کچھ اپنے امیج بلڈنگ کریں اور پرفارمنس شو کریں. تو اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ یہ کوششیں کی گئیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں، میرا یہ بھی ہے کہ یہ الزام دیکھیں بدقسمتی سے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہ یا نون لیگ کی گورنمنٹ پہ پہلی دفعہ نہیں لگ رہا. پہلے بھی فیکٹ فجنگ کے الزامات لگتے رہے ہیں کہ ہم فگر فجنگ. ہاں جی، چل فگر فجنگ کہہ لیں کہ یہ اعداد و شمار کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بہتری صورت نظر آئے، اور شاید ایسا ہی ان 16 ماہ کی حکومت میں کیا گیا. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، آئندہ ہم ان غلطیوں سے سیکھیں. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں، ایک بات اور بھی ہے نا، اگر دیکھیں یہ حکومتوں سے زیادہ وہ ادارے جو ان نمبرز کو جمع کرتے ہیں، ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال آتا ہے. اور دیکھیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ادارہ شماریات ہے، یہ اس کے اوپر بھی سوال ہے کہ انہوں نے اس ٹائم اگر کوئی دباؤ تھا تو وہ دباؤ کو قبول کیوں کیا؟ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یا تو دیکھیں یہ پوری ملی بھگت ہے، اگر نہیں ہے تو اگر اس طرح کی رپورٹس اس وقت بھی آئیں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ گروتھ ریٹ جو ہے، یہ پروجیکشن جو ہے یہ صحیح نہیں لگ رہی ہے، تو اس پہ بھی پھر میرا خیال ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اس پہ کلیریفیکیشن آتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے. اب میرے آپ سے دو چھوٹے سوال ہیں اسی سے ریلیٹڈ. ایک تو آپ نے فرمایا کہ نگران حکومت انوار الحق کاکڑ صاحب کی جب سے آئی ہے تو جو فرسٹ 3 منتھس کا کوارٹر ہے اس میں سلائٹلی پازیٹیوٹی آ رہی ہے. ایک آپ کے خیال میں اس کی کیا ریزنس ہو سکتی ہیں؟ نمبر 2، یہ جو آپ نے فرمایا کہ 3.5 کا ٹارگٹ ہے ہمارا اگلے سال کا، ڈو یو تھنک کہ یہ ریئلسٹک ہے، اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو یہ جو پازیٹیوٹی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، اٹس اے گڈ سائن، لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کے لیے کافی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے نا، یہ اس سے بھی کم ہے. لیکن میں اس کی وجہ جاننا چاہ رہا وجہ تھا. ایک تو بیس افیکٹ ہے. پچھلے سال کی چونکہ اوور آل گروتھ نیگیٹو میں چلی گئی. اگر آپ یہ دیکھیں تو جب آپ کسی چیز سے کسی دوسری چیز کو میئر کرتے ہیں تو اگر یہ چیز یہاں پہ ہے تو یہ تھوڑی سی اگر اوپر آئے گی تو یہ ان پرسنٹیج نمبرز میں ذرا زیادہ نظر آئے گا. ایک تو یہ لو بیس کی وجہ سے بھی اس کا امپیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کے دوران ایک تو فلڈ کے بڑے زیادہ چانس، بہت زیادہ برے اثرات فلڈ کا تو انہوں نے بتایا بھی تھا نا، چونکہ فلڈ کی وجہ جو اوور آل گروتھ کی وہ ریلیف کا ایک پیکج جی بالکل پروگرام چلا تھا، گروتھ کی کمی کی وجہ ایک تو وہ فلڈ تھا. پھر آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہیں ہو سکا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 8-9 مہینے ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوا، پھر یہ انفلیشن ہوا ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، وہ تو بعد میں ہوا نا. لیکن وہ تھوڑا بہت کہہ لیں کہ لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ جس پہ کوئی بھی حکومت شاندار پرفارمنس کہہ سکے. اس کو سلائٹلی بہتر ہونا اتنی بری اکانومی میں تو یہ اچھی علامت ضرور ہے، لیکن یہ کریڈٹ والی بات نہیں ہے. کووڈ سے بھی زیادہ بری صورتحال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی اکانومی کے محاذ پر جو عمران خان کا ورسٹ ترین دور تھا اس سے بھی زیادہ بری رہی ہے. لیکن کلیمز مختلف تھے. دیکھیں کلیمز تو جو دلے کرتے تھے، نمبر جھوٹ نہیں بولتے. نمبرز آپ کو کلیئر کٹ یہ بتاتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ناٹ روزی. لیکن ابھی بھی جو حکومت، ابھی اسحاق ڈار صاحب کی کل کی تقریر سنیں آپ سینٹ میں، تو اس میں اگین وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ڈالر کا میں تو ایکسپرٹ ہوں اور یہ ڈالر تو میرے نزدیک 250 پہ ہونا چاہیے. ابھی جب وہ آئے تھے وہ 200 کا کہہ رہے تھے اس وقت کہ یہ ریٹ ہے اس کا، اور ہم اس میں روک کے رکھا ہوا تھا. تو کیا ابھی بھی یہ سارے ٹیکٹکس جو ہیں آپ کے خیال میں یہ آئندہ بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ پھر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک آپ بنیادی فنڈامنٹلز کو ٹھیک نہیں کریں گے
بنیادی چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں. آپ یہ ظلم نہیں سمجھتے کہ پچھلے 2-3 سال کا ڈیٹا اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہر سال $10 بلین سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ ہمارے اپنے ساتھ زیادتی ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر کی جو پیداوار ہے وہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے اس کے مقابلے میں نہیں ہے. ٹیکنالوجی کو لانے کی ضرورت ہے، نئی انوویشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں نا، مطلب کون سی چیز ہے جو ہم امپورٹ، گندم ہم نے امپورٹ کی پچھلے سال، اس سے پچھلے سال ہم نے چینی امپورٹ کی تھی، پلسز امپورٹ کی، کاٹن امپورٹ کی، یہ ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے رہے. پام آئل ہم نے امپورٹ کیا. تو لیکن یہ چیزیں اصل میرا خیال ہے کہ کنکلوژن یہی بنتا ہے کہ ابھی تک بدقسمتی سے جو پروجیکشنز کی جا رہی تھیں، جو دعوے کیے جا رہے تھے پچھلے 2 سال سے تقریباً کہہ لیں ہم، شاید صورتحال ویسی نہیں ہے اور چیزوں کو غیر ضروری طور پہ دبایا جا رہا ہے، ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے. ایک اس میں کا آپ کو امپیکٹ بتاؤں، آگے آئے گا. ایک بات آپ بتاؤں، یہ جو 3 سے 3.5% کا ٹارگٹ ہے نا، حالانکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اس کو لوور سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، 2 سے 2.5% کے درمیان، یا 1.5 بھی کہتے ہیں کچھ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ 3% کا جو ٹارگٹ ہے یہ اچیویبل ہے. اچیویبل ہے، یہ چلیے یہ تو achievable اچھی علامت ہے. یہ اچھی علامت ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر ڈالنے کے لیے کم از کم 5 سے 6% سے زیادہ کی گروتھ چاہیے. لیکن ٹائم بھی تو لگے گا، ظاہر ہے. اب جس صورتحال سے جس پاکستان گزرا ہے، ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا. کم از کم جتنا موذی مرض ہوگا دیکھیں اتنا ہی اس کا علاج آہستہ آہستہ اور اگلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہم کل بھی بتا رہے تھے، وہ لوگوں کی چیخیں نکالنی ہے اس نے. ابھی آپ کے خیال میں چیخیں نکلی نہیں ہیں بدقسمتی سے؟ وہ لو باٹم جو ہے نا وہ ابھی نہیں آیا. میرا خیال ہے ابھی بھی ورسٹ ہے. ابھی بھی لوگ دیکھیں لو دی پاورٹی لائن کی آپ نے بات کی، ہم کنکلوڈ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں عام آدمی اب روٹی پانی نہیں افورڈ کر سکتا اپنا. ڈیفینیٹلی 2 وقت کی روٹی نہیں لوگ کھا سکتے ہیں. گھرانوں میں جانتا ہوں کہ نہیں کھا پا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے 30% لوگ تو حکومت مانتی ہے کہ ان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ جو مڈل انکم کے لوگ ہیں نا، چانسز یہ ہیں کہ جو اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا یہ مڈل انکم جو ہے یہ بھی لو پاورٹی لائن سے نیچے چلے جائیں گے. دیٹ از دا ایشو. تو مے بی وی کین کلوز ٹو مے بی 50% آف پاپولیشن. گاڈ فاربڈ. اگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام کس طرح کا ڈیزائن کرتے ہیں. دیکھیں آج تک لوگ مجھے اور آپ کو بھی یہ کہتے ہیں اکانومی خوش سبجیکٹ ہے جی، اس پہ بات لوگ نہیں سنیں گے، تو آپ کیوں اس پہ آپ پالیٹکس کا تڑکا لگایا کریں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دوں، آپ کی جیبوں کے اوپر اس کے اتنے اثرات مرتب ہونے والے ہیں کہ آپ نے اگلے 2-3 سالوں میں ہماری باتیں سننی ہیں، کیونکہ آپ کی جیب کے اوپر اس کا اثر آنا ہے. سننی ہے، لیکن اللہ کرے کہ فیصلہ سازی کی بھی جو ہے حیثیت اور توفیق اس میں اضافہ ہو. وہ تو ضروری. میں آپ کو بتاؤں گورننس کا اوور آل اسٹرکچر، پالیٹیشینس کو تو ہم بلیم کرتے ہیں، یہ بیوروکریسی بھی جو ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہاں جی، انہوں نے بھی آج تک ٹھیک کام نہیں کیا، جس وجہ سے بہت بڑا پیراسائٹ ہے جناب. یہ اس کا ویسے حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ابھی تو کوئی حل نہیں ہے. ابھی تو حل یہ ہے کہ ہم اجازت لیں ناظرین سے. ٹائم کافی ہو گیا. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایک پروگرام بھی اس پہ علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے جی. تو آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کریں اور لائک بھی کریں. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.